علیکم ورحمۃ جی اللہ جی وبرکاتہ۔ اچھا آپ ہے چارمانا، تو میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سجدہ سہو۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں سجدہ سہو کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا مطلب ہوتا ہے، سجدہ سہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نماز میں سجدہ سہو کے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس جگہ سجدہ سہو کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں سجدہ سہو کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا۔ کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے کر لیتے ہیں جبکہ بعد کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدہ سہو کے احکامات کا علم حاصل کرنا میری بہنوں بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو اب سجدہ سہو سے کیا مراد ہے؟ نماز کے آخر میں کیے جانے والے ان دو سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ جب نماز میں پیاری بہنوں ہم بھولتے ہیں اور کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کچھ کمی کر جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کو مرغمتین بھی کہتے ہیں۔ رغیمہ انہو کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، تو مرغم کا مطلب ہوا کہ ناک خاک آلود کرنے والا کس کی؟ دو سجدے شیطان کی، کیونکہ شیطان نے انسان کو نماز میں آ کر تنگ شک میں ڈالا اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ سہو۔ سہو نہ کہیے گا، سہو سہو کہیے گا۔ تو شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سہو کا نام مرغمتین، شیطان کو ذلیل و خوار کرنے والی دو چیزیں رکھا ہے، کیونکہ دو سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو کا حکم اب ہم دیکھتے ہیں کیا حکم ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے، آپ لوگ بالکل غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت سی چیزیں کور ہو جائیں گی، پھر اینڈ میں ہم سوال جواب بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، جس کو جو ہوگی تو ہم بات کر لیں گے۔ تو جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو بیٹھ کر سہو کے دو سجدے کرے، یعنی اس کا حکم دیا گیا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، یعنی جو نماز کے اندر ہم بھولیں اس کے لیے سجدہ ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو ہی سجدے ہیں، یعنی اگر 3 دفعہ بھولے ہیں نماز میں، 3 دفعہ کوئی چیز بھولیں ایک نماز میں، تو آخر میں 2 ہی سجدے کرنے ہوں گے۔ اچھا، اگر شک پڑ جاتا ہے رکعت میں،
شک ہے کہ 2 سجدے کیے ہیں یا 1 سجدہ کیا ہے، تو پھر 2 سجدے ہی کافی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر نماز مکمل پڑھی گئی تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی مردود ہوا نا، رجیم بن گیا۔ یہ صرف شک ہی ہوا ہے، حالانکہ ہماری چیز بالکل ٹھیک تھی۔ سجدہ اس لیے کر لیں کہ اطمینان ہو جائے، شک دور ہو جائے، لیکن اگر کمی کی گئی ہے تو یہ سجدہ کمی پوری کرنے کے لیے کیے جائیں۔ شک بھی پڑ جائے نا تو سجدہ کر لیں، 2 سجدے کر لیں۔ اب سارا طریقہ دیکھتے ہیں غور سے، ہم لوگ سنیں نا، آپ لوگ تو سب کلیئر ہو جائے گا، اور بعد میں بھی ہم بات چیت بھی کر لیں گے، سوال جواب بھی۔ سجدہ سہو اس صورت میں ہوتا ہے جب نماز میں شک ہو، کمی ہو یا زیادتی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ 2 سجدے کی بجائے 3 کر دیا، یا 2 کی بجائے 1 سجدہ کر دیا، کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مستحبات بھی ابھی ہم جانیں گے کیا کیا ہے۔ مستحبات کی سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن اگر رکن رہ جائے، رکن ہے رکوع، سجدہ اور سورۃ الفاتحہ، تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ بھول گئے تو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی، آپ کی رکعت باطل ہو گئی۔ رکوع کرنا بھول گئے تو آپ کی رکعت باطل ہو گئی، آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ سجدہ بھول گئے تو آپ کی رکعت جو ہے باطل ہو گئی، دوبارہ سے وہ رکعت پڑھیں گے، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں، جتنے مستحبات ہیں، ان میں کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جائے، لیکن رکن 3 ہے۔ آپ یاد رکھیں رکن کتنے ہیں، ارکان کتنے، رکوع، سجدہ اور سورۃ الفاتحہ۔ یہ تینوں چیزوں وہ ہم نے چھوڑ دی تو پھر وہ رکعت دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی، رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جیسے جہری نماز میں قرات دھیمی آواز میں پڑھ لینا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، 2 طرح کی نمازیں، ایک جہری ہوتی جس میں آپ کے امام صاحب کی آواز آپ کو اس کی قرات کی آتی ہے، قرآن کی قرات کی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی سری نماز جس میں وہ دل میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو معلوم ہے جہری اور سری۔ تو اب کیا ہوتا ہے، سری نماز ہو یا جہری، جیسے سری نماز میں قرات دھیمی آواز میں پڑھ لینا، یا سری نماز میں اونچی قرات کرنا، یا دعا استفتاح بھول جانا۔ اب جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہا، سینے پہ ہاتھ رکھا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ہم پڑھتے ہیں ثنا، اس دعا استفتاح بھول گئے، تو اس میں سجدہ سہو نہیں، یعنی مستحبات نماز میں ان میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں۔ مثلا امام نے جہری نماز پڑھانی تھی، ٹھیک ہے، زور سے بول کے، تو کچھ حصہ چپکے سے پڑھ لیا، وہ سب بھول گئے کہ یہ تو سری ہے، دل میں پڑھ گئے، تو اس کو خیال آتا ہے امام صاحب کو کہ میں نے تو اونچی آواز سے پڑھنا تھا۔ اب جہاں سے امام صاحب کو خیال آیا وہاں سے انہوں نے بلند آواز میں نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اسی طرح دعا استفتاح نہیں پڑھی، اگر سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے، تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو جب ہوتا ہے جب نماز میں کوئی کمی یا زیادتی واقع ہو جائے۔ اب سجدہ سہو کا فائدہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو سعید، آپ اسکرین پہ بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو شک کو چھوڑ دیں، جتنی رکعت کا یقین ہو اسی کے مطابق نماز پڑھ، پھر سلام پھیر لے، پھر 2 سجدے کرے۔ یعنی کہ ابھی شک ہے کہ 3 پڑھی کہ 4 پڑھی ہے نا، تو شک کو چھوڑ دیں اور کیا کریں، اور جتنی رکعت کا یقین ہو اس کے مطابق پڑھ لیں۔ اب جیسے یقین آپ کو ہے کہ میں، بلکہ کم کا ہی یقین کرے نا، کہ آپ کو شک ہو رہا ہے 3 پڑھ لی کہ 4 پڑھ لی، اب 4 رکعت ہے فرض، تو اب میں سلام پھیروں کہ نہ، پر اب شک بھی ہو رہا ہے کہ اچھا 4 پڑھ لی، پھر شک ہو رہا ہے 3 پڑھ لی، تو آپ کم کو جانیں کہ میں نے 3 پڑھی، 1 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور یقین کر لیں کہ میں نے 3 ہی پڑھی اور 1 رکعت پڑھ لیں، اور پھر نماز پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر 5 رکعت پڑھ لی تو 2 سجدوں کے ساتھ نماز جفت ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نے 4 کی بجائے 5 پڑھ لی ہے تو 2 سجدے آپ کریں گے تو نماز جفت ہو جائے گی۔ جفت پتہ ہے نا، ایون، اور آڈ جو ہوتی ہے وہ جیسے 3 آڈ ہے، 5 آڈ ہے، اور جو ہے ایون کون سے نمبر، جفت کون سے، جفت اور طاق، تو جفت کون سے، 2 4 6۔ تو اگر آپ نے 5 رکعت پڑھی ہے، 2 سجدے کر 1 رکعت پڑھ کے
پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گی، وہ 6 رکعت ہو جائے گی، جفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور پوری 4 پڑھی ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے، ٹھیک ہے، شیطان کو ذلیل کریں گے، کیونکہ وہ سجدے کی وجہ سے ہی جو نکالا گیا، جو مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا. اچھا، اب نماز میں شک ہو جائے، یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی یا 4، تو یقینی بات کیا ہے اور شک والی کیا ہے، 3 یقینی ہے اور چوتھی شک والی، ٹھیک ہے. تو کیا کریں کہ پڑھ لیں 1 رکعت، تو 1 رکعت اور پڑھ کر سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لیں، ٹھیک ہے. آپ سلام نہیں پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گی، سلام اتحیات پڑھ کے سلام سے پہلے 2 سجدے کریں، پھر سلام کر لیں. ابھی آپ سنتے جائیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کب جو ہے سلام سے پہلے سجدے کرنے ہیں، کب سلام کے بعد، بس سنتے جائیں غور سے. دوسری صورت، اگر 5 رکعتیں پڑھ لیں تو پھر سجدہ 2، اگر ہم نے 5 رکعت پڑھ لی تو پھر 2 سجدے سلام کے بعد کرنے ہوں گے، یعنی زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرنا ہے، اور کمی کی صورت میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لینا. اس سے یہ ہوگا کہ وہ 5 کی بجائے 6 ہو جائیں گی، 2 سجدوں کی وجہ سے جفت ہو جائے گی. اور جفت کہتے ہیں ایون کو 6، اور طاق کہتے ہیں 5 3 اس کو. اور اگر پوری 4 رکعتیں پڑھی ہوں اور ایسے دل میں شک ہو تو 2 سجدے کر لیں اور سلام پھیر لیں، کیونکہ سجدہ سہو بھول پر یا شک پر ہوتا ہے، چاہے زیادتی ہو جائے، کمی ہو یا پوری نماز پڑھی ہو، پھر بھی آپ سجدہ سہو کریں گے تو شیطان کی ذلت کا باعث ہوگا. پوری نماز پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی شک ہوتا ہے، تو ضرور شک پہ بھی سجدہ سہو کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی. نماز کے دوران آپ کو سہو ہو گیا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. سہو کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر. اب بالکل غلطی نہیں کرتے، بہت اٹینٹیولی ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سہو نہیں ہوتا، غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ثنا بھی نہیں چھوٹا، اور جو ہے جری وہ جہری اور سری نماز ہے تو وہ بھی ہم نے امام صاحب نے صحیح پڑھائی. اگر کوئی نماز میں بھولتا نہیں اور اپنی نماز درست پڑھتا ہے، بالکل درست 100%، اس کا اجر کیا ملے گا. زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، یہ شیطان تو ہمارے پیچھے پڑا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا، تو نمازیں اپنی اچھی کر لے. دیکھیں گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے میری بہنوں، ہر ممکن کوشش کریں کہ نماز میں غلطی نہ ہو، اپنے آپ کو سہو سے بچانا چاہیے. نماز میں اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم سہو سے بچ جائیں، لیکن یہ کہ ہو جاتی غلطی تو اسی لیے تو سجدہ سہو ہے. ایک اور، لیکن وہ پھر ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالو، جتنے اٹینٹی، جتنے خشوع و خضوع و تذلل و ذل و تذلل سے نماز پڑھیں گے، ہیومیلیٹ ہو کے، تو اتنا ہی ثواب ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک اور روایت میں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں نے جفت رکعت پڑھی کہ طاق، یعنی کہ 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی ایون پڑھی یا آڈ پڑھی، سمجھ نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہارے نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. وہ کھیلنے ہی لگتا ہے نا ہم سے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق یعنی ایون اور آڈ کا پتہ نہ چلے تو رکعتوں کی تعداد میں 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی. اول تو یہ ہے کہ انسان پوری توجہ سے نماز پڑھے کہ بھولے نہ، لیکن پھر بھی شیطان اچھے بھلے انسان کو بھلوا دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اب ہماری عمر بھی بڑی ہو رہی ہے، جیسے میرے ساتھ تو ہوتا ہے، تو حافظہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ اٹیک ہوتا ہے، اور بھی زیادہ اٹیک ہوتا ہے بڑھاپے میں. تو پھر انسان پریشان رہتا ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، 3 پڑھی 4 پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. آج کل تو بوڑھے کیا، بڑے بڑے اچھے چھوٹے چھوٹے ینگ بچوں کو بھی دیکھ کے بھول جاتے ہیں. اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے بڑی سہولت پیدا کی، اور ہمیں ان سجدوں کا حکم دے کر نماز کے اندر اطمینان پیدا کیا. تو اس کا حکم بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم اب روایتوں میں، حدیثوں میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب لغو ہوا تو کس طرح سجدے کے. سہو ہے، یہ سہو نہیں ہے، سہو. جیسے لغو بات کہتے ہیں نا، لغو بات، تو
सहू ना कहें, सहू। सजदा सहू के असबाब तीन असबाब हैं। नमाज में किसी अमल का ज़्यादा हो जाना, शक पड़ जाना कि आपने 2 की बजाय 3 सजदे कर दिए हैं, कमी हो जाना, 2 की बजाय 1 सजदा करना, नमाज में शक पैदा हो जाना, पता नहीं सजदा किया भी है कि नहीं, सूरतुल फातिहा पढ़ी भी है कि नहीं, हालांकि पढ़ी होती है लेकिन शक होता है। नमाज में किसी अमल का ज़्यादा हो जाना, भूल कर नमाज के किसी रुकन को ज़्यादा पढ़ लेने पर सजदा सहू है। अगर नमाजी अपनी नमाज में क़याम, क़ादा, रुकू या सजदा जानबूझकर ज़ायद कर देगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। जानबूझकर 2 की बजाय 3 सजदे या 1 की बजाय 2 रुकू कर लें कि बहुत सवाब मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर वो भूल जाए और उसे याद ना रहे कि उसे नमाज में ज़्यादती वाक़ई हो गई है, यहाँ तक कि वो अपनी नमाज से फ़ारिग हो चुका, उस वक्त उसको याद आए कि मैंने तो 3 सजदे कर दिए थे, उस सूरत में उसे सिर्फ सजदा सहू करना होगा। गलती से हो गया ना, तो फिर सजदा सहू कर लें और उसकी नमाज सही होती। यानी नमाज का कोई रुकन ज़्यादा पढ़ने से नमाज बातिल हो जाएगी, और अगर भूल कर ज़्यादा कर लिया तो सजदा सहू काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 4 रकत की बजाय 5 रकत पढ़ने पर सजदा सहू का तरीक़ा। इसकी मिसाल है कि एक शख्स ने ज़ोहर की 5 रकात नमाज़ पढ़ ली, समझे, और उसे तशहुद में याद आया कि उसने इस नमाज में ज़्यादती कर दी है, तो वो तशहुद को मुकम्मल करेगा, सलाम फेरेगा, फिर सजदा सहू करेगा और फिर सलाम फेरेगा। लेकिन अगर लेकिन अगर उससे ये ज़ायद अमल सलाम फेर लेने के बाद याद आए कि वो सजदा सहू करेगा और सलाम फेर लेगा। मसलन कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और उसने 5 रकतें पढ़ी, पीछे वाले ने नमाज के दौरान कुछ ना कहा, जैसे जमात से नमाज हो रही, 5 रकतें पढ़ ली, अब पीछे वाले ने नमाज के दौरान कुछ भी ना कहा, जब सलाम फेर लिया तो कहा आपने 5 पढ़ाई है। हालांकि नमाज के दौरान क्या होता है कि इमाम साहब अगर ऐसा कर लें कि 4 की बजाय 5 पढ़ाने लगे, तो मर्द लो हज़रात सुबहान अल्लाह कहते हैं। मतलब ये है कि सुबहान अल्लाह का मतलब कि इमाम साहब आपसे कोई गलती हो गई है। अच्छा, और औरत क्या कर सकती है? औरत ताली बजाएगी, ठीक है? अगर किसी औरत को भी समझ में आ गया तो वो ताली बजाए। तो उस वक़्त बताना चाहिए। अब उस वक़्त किसी ने ना बताया, सलाम फेर के बताया, अभी मुसल्ले पर आप बैठे हुए हैं तो फ़ौरन 2 सजदे करके सलाम फेर लें, चाहे बात भी कर लें, ठीक है? चाहे आप बात भी कर लें उसी वक्त फ़ौरन, फिर क्योंकि वहाँ भी तो यही हुआ ना कि किसी ने कहा कि आपने ज़्यादा पढ़ ली, 5 रकत पढ़ ली, तो फ़ौरन 2 सजदे करके, क्योंकि बात तो हो गई, क्या बात हुई कि आपने ज़्यादा पढ़ ली है, तो इमाम साहब जो है उसी वक्त 2 सजदे कर लें। और आप खुद भी आपने कर लिया, फिर अपने आप से भी अगर आप कहती हैं अरे मैं तो ज़्यादा पढ़ ली, तो 2 सजदे करें। अगर सजदा सहू का तरीका ना आया और नमाज में गलती होती रही तो नमाजें बातिल हो जाएंगी। अब्दुल्ला बिन मसूद से रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़ोहर की 5 रकतें पढ़ी। कितनी पढ़ी ज़ोहर की? 5 रकतें पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि नमाज में कुछ इज़ाफ़ा कर दिया गया। आपने फरमाया वो क्या? और एक से ज़्यादा जब लोगों की गवाहियाँ जमा हो गई, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने कहा, तो फिर इमाम को यकीन करना पड़ता है। तो आपने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे कर दिए। अब बातचीत भी हुई ना, आपने सलाम फेरा, ठीक है? लोगों ने कहा कि ये गलती हो गई, तो अब आपने बातचीत भी की, लोगों से कंफर्म भी किया और लोगों ने भी बताया, और आपने बातचीत भी की, और साहबा कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा पढ़ ली, उस वक्त 2 सजदे कर दिए, नमाज ठीक हो गई। अच्छा, अब नमाज में कमी हो जाना, किसी वाजिब में कमी हो जाए, यानी हर सजदा सहू का तरीका क्या है? अगर किसी वाजिब में नुक्स रह जाए और इंसान उसकी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, ठीक है? आपने नमाज पढ़ी, किसी वाजिब में आपकी कमी हो गई और आप अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह दूसरी जगह भी चली गई। वो सजदे में सुबहाना रब्बिल आला कहना फ़र्ज़ करें भूल जाए, सुबहाना रब्बिल आला भूल गए और सजदे में सर उठाने के बाद याद आए, तो उसने भूल कर नमाज के वाजिबात में एक वाजिब तर्क कर दिया। यानी सजदे में तस्बीह नहीं पढ़ी, सुबहाना रब्बिल आला नहीं पढ़ी, तो क्या ऐसा हो जाता है ना, इंसान भूल जाता है, शैतान भी भुला देता है। चुनाचे वो अपनी नमाज जारी रखेगा, तीसरा सजदा नहीं करेगा और सलाम फेरने से क़ब्ल सजदा सहू कर लेगा, क्योंकि कमी हो गई। जब नमाज में कमी हो जाए ना, तो आप क्या करें कि अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम ना फेरें और सजदा सहू कर लें। हाँ, ठीक है, 2 सजदे सहू कर लें
اور پھر سلام پھیریں. اور زیادتی ہو جائے یعنی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لی تو آپ کیا کریں گے کہ سلام آپ نے نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کا سلام تحیات پڑھا, اس کا سلام پھیرا, پھر سجدہ سہو دوبارہ سے سجدہ سہو کر لیا. تو کمی ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے اور زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد. بس اس کو آپ یاد رکھ لیں تو پھر آگے ہم بات چیت بھی ابھی کریں گے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد ترک کیا تو اپنی نماز جاری رکھی اور واپس نہیں بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے نہیں, آپ نے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کر لیا. ٹھیک ہے, کیا تھا, اپنے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کر لیا. اچھا, کم رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی, ظہر یا عصر وہ کہتے ہیں کہ تھی. آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا. پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے. آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے. ہو سکتا ہے شاید جیسے کہ شارحین کہتے ہیں کہ آپ سسم کوئی ٹینشن میں ہو, کوئی پریشر کی وجہ سے آپ ناراض ہوں, اس وجہ سے آپ نماز میں بھی بھول گئے. پھر جلد باز لوگ جو تھے نا, جلد باز لوگ, وہ مسجد سے نکل گئے, نماز پڑھی نکل گئے جلد بازی, اور وہ کہہ رہے تھے نماز کم کر دی گئی, نماز کم کر دی گئی. لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, مگر آپ وسلم کی ہیبت کے باعث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر آئے تھے. تو میری بہنوں, یہ بھی ادب کی بات ہے کہ جب کہیں کو کسی کو غمگین یا ناراض دیکھیں, جذبات میں دیکھیں, تو اس وقت اس کو ٹائم دے, اس سے بات نہ کرے. جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہے, انہوں نے بات نہیں کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو ایک آدمی کھڑا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذوالیدین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذوالیدین کہا کرتے تھے, یعنی 2 ہاتھوں والا. ہر ایک کے 2 ہاتھ ہوتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھیڑتے تھے. مذاق بھی ہو گیا اور کوئی جھوٹ بھی نہ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ بھول گئے ہیں, یہ نماز کم کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا, نہ میں بھولا ہوں, نہ نماز کم کی گئی ہے. کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھول گئے ہیں, آپ بھول گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا, کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آئے اور باقی 2 رکعتیں پڑھائی. اور کیا اور سجدہ کیا, اپنے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا سجدہ. یہ سجدہ سہو تھا. پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی, اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدہ کیا, اپنے پہلے سجدے کی مانند, اس سے کچھ لمبا. پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کا. اب مطلب یہ ہے اس حدیث سے, یہ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو کریں گے نا. آپ نے اپنی نماز پوری کی, آپ کو پتہ چلا کچھ چیز چھوٹ گئی, زیادہ ہو گئی, جیسے یہاں تو کمی ہو گئی تھی نا رکعت میں, تو آپ کیا کریں گے کہ سجدہ سہو اپنی نماز کا جو سجدہ کیا اس سے بھی لمبا کریں گے. اور نماز کے سجدوں کے اندر بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, اور اگر رکوع سے چھوٹ گیا تو سبحان ربی العظیم. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے تکبیر کہی, اللہ اکبر کیا, سر اٹھایا, پھر اللہ اکبر کیا, دوبارہ سجدہ کیا, اپنے پہلے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا. تو کیونکہ غلطی ہو گئی تو آپ اس کو لمبا پڑھیں. ٹھیک ہے. محمد بن سیرین سے کہا گیا کہ آپ نے سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرا تھا. انہوں نے جواب دیا, مجھے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یاد نہیں, مگر مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا گیا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا. اگر آپ 4 رکعت کی بجائے 2 پڑھ کر سلام پھیر لیں, اور جو ہے پاس بیٹھے شخص نے کہا کہ آپ نے 2 پڑھی ہیں, تو پھر اٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھ کر پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیرے. یعنی اگر کمی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ آپ نے اتحیات پڑھی, آپ کو پتہ ہے میں نے میں نے کمی کر دی ہے, تو پھر آپ سجدہ سہو سلام سے پہلے کر لیں, سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرے. ٹھیک ہے. اور اگر زیادتی ہو گئی, یہ فارمولہ یاد رکھیں, اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے, اپنی نماز پڑھیں گے, سلام پھیریں گے, پھر سجدہ سہو کر کے 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیریں گے. رکوع یا سجدہ نہ کر کے ہر کرنے پر سجدہ سہو کا طریقہ.
اب کیا ہوتا ہے کہ رکعت مس ہو گئی، رکعت مس کرنے پر سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی، رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ سہو کا طریقہ، رکوع نہ کیا، سجدہ نہ کیا، تو اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا، آپ کو یاد رہے دوبارہ بولتی ہوں، رکن کیا ہے؟ کیا ہے رکن؟ رکوع، سجدہ اور سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کی رکعت باطل ہو گئی، دوبارہ سے وہ رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو کوئی رکن، باقی سب مستحبات ہیں، کوئی رکن چھوڑ دیا، خواہ وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو، پھر اسے دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے۔ آپ نے ایک رکعت پڑھی، آپ کا رکوع چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، آپ سجدے میں گئیں، آپ کھڑی ہوئی، آپ نے دوسرا رکعت شروع کیا، اور اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو رکوع بھول گئی ہوں یا سجدہ بھول گئی ہوں پہلی رکعت میں، تو وہ رکعت کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، وہ باطل ہو گئی، اب آپ کی شروع ہوئی رکعت، ٹھیک ہے، کیونکہ رکوع، سجدہ اور سورۃ الفاتحہ بھول گئے تو وہ رکعت جو ہوتی ہے آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، باطل ہو جاتی، کیونکہ ارکان ہے یہ تینوں چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب وہ نئے سرے سے وہ آپ کی رکعت شروع ہو گئی، بیچ میں بھول گئی، 2 رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں سجدہ بھول گئے، رکوع بھول گئے، تو تیسری رکعت شروع کی، قرات شروع کی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سینے پہ ہاتھ رکھے، آپ نے قرات شروع کی، پھر یاد ہے ارے میں تو پچھلی 2 رکعت پڑھی اور پچھلی رکعت میں تو میں سجدہ بھول گئی، تو اب اس کو 2 رکعت نہ کاؤنٹ کرے، ایک کاؤنٹ کرے، کیونکہ رکن بھول گئے تو اس میں کیا ہوتا ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا، خواہ وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو، پھر اسے دوسری رکعت کی طرف شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے رکن کو چھوڑ دیا، اور جو رکعت اس نے شروع کی ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی، یعنی اس کی دوسری رکعت پہلی رکعت ہی شمار ہوگی، دوسرے لفظوں میں ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی، اگر سورۃ الفاتحہ نماز میں بھول جائیں تو آپ ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی، رکوع نہیں کیا تو وہ رکعت نہیں ہوتی، سجدہ نہیں کیا تو، کیونکہ تینوں رکن ہیں، اگر آپ رکوع بھول جائیں تو پھر کیا ہوگا، کھڑے ہو کر کہو دوبارہ رکوع نہیں کریں گے، لیکن ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی، سجدہ ایک بھول گیا، رکعت نہیں مکمل ہوئی، ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، رکوع سجدہ فاتحہ کے لیے ایک رکعت اور پڑھنی، تو نماز کے جو ارکان میں اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائے تو وہ رکعت ہوتی ہی نہیں ہے، ایک اور رکعت پڑھنی پڑے گی، اور رکوع، سجدہ اور فاتحہ کیا ہے؟ رکن ہے، نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے، نماز میں کمی ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں گے، لیکن نماز میں مستحب کی کمی ہو جائے، جیسے کسی نے سبحانک اللہم و بحمدک سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھی، ثنا نہیں پڑھی، تو سجدہ سہو نہیں ہے، اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت ہی نہیں ہے، ایکسٹرا رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسٹرا رکعت بھی پڑھیں گے اور سجدہ سہو بھی کریں گے، ٹھیک ہے، رکن بھی چھوٹ جائے۔ اچھا، سلام سے پہلے 2 سجدے کریں گے، نماز کے بعد یاد آنے پر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، ایک آدمی نے نماز پڑھی، جو نماز سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ آخری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا ہے، تو وہ آدمی پوری رکعت ادا کرے گا، جو اپنی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اس پر واجب ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ سجدہ کرے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اگلی رکعت کی قرات شروع کر لی تو جس رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا اسے باطل کر دے گا، اور دوسری رکعت وہ پہلی رکعت کی جگہ قائم کرے گا، پہلی رکعت باطل ہو گئی، اگر نماز مکمل کر لینے کے بعد یاد آئے تو اس رکعت کو ادا کرے گا، جب تک فاصلہ لمبا نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹا نہ ہو، اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا، جا کر بیڈ پہ لیٹ گئے، اٹھ کر کچن میں چلے گئے، کام کرنے لگے، پھر اس کو یاد آئے کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ایک رکعت اور پڑھنی تھی، اب میں جا کر ایک پڑھ رہا ہوں، نہیں، اگر آپ وہیں مصلی پر بیٹھے ہیں، اسی ایریا میں آپ کو یاد آ گیا تو جلدی سے رکعت ایک جو چھوٹی 2 چھوٹی اس کو ایکسٹرا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن آپ نے جگہ چھوڑ دی، کاموں میں جو ہے مصروف ہو گئے، آپ کو یاد آیا، پھر آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی، اگر فاصلہ ہو گیا، دور چلے گئے، وقت گزر گیا، تھوڑا وقت لمبا ہو گیا، پھر یاد آیا تو پوری نماز ادا کرنی ہوگی، اگر اس نے نہیں کیا، فاصلہ لمبا ہو گیا تو اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی اور اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشہد اولیٰ نہ پڑھنے پر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں، تشہد اولیٰ کیا ہوتا ہے؟
آپ نے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت جیسے ابھی فرض پڑھیں گے عصر کی، ٹھیک ہے، اصل میں ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، کوئی بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز لے لیں، میں تو ایسی عصر کی مثال دے رہی ہوں کہ ابھی عصر کا ٹائم ہے، تو آپ نے 2 رکعت پڑھ کے جو ہے التحیات پڑھتے ہیں، اب آپ نے تشہد اولیٰ یعنی پہلی تشہد نہیں پڑھی تو اولیٰ ہو گئی، پھر 4 رکعت کے بعد دوسری تشہد ہوتی، تو آپ نے 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں پڑھی، آپ نے درمیان والا التحیات نہیں پڑھا، 2 رکعت کے بعد والا التحیات نہیں پڑھا، جب آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو یاد آیا تو اب بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ تو کھڑے ہو گئے، وہ رکعت تو ختم ہو گئی، التحیات نہیں پڑھا، آپ بیٹھیں گے نہیں، اب آپ کو تیسری رکعت پڑھنی ہوگی، پھر چوتھی پڑھنی ہوگی، پھر آپ قعدہ کریں گے، اس میں التحیات سے لے کر آخر تک پڑھ کر 2 سجدے کر کے پھر آپ سلام پھیریں گے، کیونکہ کمی ہو گئی نا، کمی کرنے پر آپ نے التحیات بھول گئے، کمی ہو گئی تو آپ جو ہے اپنی، کیونکہ کھڑے ہو گئے تو اب جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، التحیات نہیں پڑھا تو اب آپ دوبارہ بیٹھیں گے نہیں، پچھلی رکعت کی طرف نہیں جائیں گے، آپ تیسری رکعت پڑھ لیں گے، چوتھی رکعت پڑھ لیں گے، پھر چوتھی رکعت پہ وہی آپ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، اب کمی ہو گئی تو التحیات پڑھنے، درود شریف پڑھنا، جو دعا پڑھتی ہیں آپ وہ سب پڑھ کے جو ہے آپ کیا کریں گی کہ سلام نہیں پھیریں گی، آپ پہلے سجدہ سہو، 2 سجدہ سہو اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کر لیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے، کمی ہونے کی صورت میں نماز ختم کرنے کے سے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو، اور زیادتی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لی، زیادتی ہو گئی تو نماز پوری کرنے کے بعد، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سے سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن بحسینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر درمیان میں تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، وہی بات جو ابھی ہم نے کی، اللہ کے رسول بھول گئے، تشہد نہیں پڑھا، کھڑے ہو گئے، التحیات پڑھے بغیر کھڑے ہو گئے، اور یعنی کنٹینیوسلی تیسری رکعت میں چلے گئے التحیات پڑھے بغیر، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نے 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، یعنی کمی ہو گئی تھی نا، تو کیا کیا، التحیات نہیں پڑھا تھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں بھول گئے تھے تشہد اولیٰ میں، تو پورے 4 رکعت کیے، اس کے بعد کیا کیا کہ آپ نے اس نماز کا سلام نہیں پھیرا، اس التحیات کے بعد ہی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، کیونکہ کمی ہو گئی تو سلام سے پہلے آپ نے سجدہ سہو کر لیا، التحیات بھول گیا بیچ میں تو آخری سلام سے پہلے 2 سجدے بس کر لیں، التحیات بیچ میں بھول گیا تو کیا کریں گے، آخری سلام سے پہلے آپ 2 سجدے کر لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا گیا، یعنی لوگوں نے نماز میں سبحان اللہ کہا کہ آپ نے تشہد نہیں پڑھائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے تو نماز جاری رکھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے تیسری رکعت کے لیے تو بیٹھنا نہیں چاہیے، جاری رکھی، یاد رکھیے کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور ابھی آدھے میں ہیں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ اٹھے ابھی آدھے میں ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے سیدھے کھڑے ہو گئے تو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، دوبارہ بیٹھ کر التحیات نہیں پڑھیں گے، اب آپ کنٹینیو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ لوٹے، لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہونے لگے، صرف سلام باقی تھا اور لوگ بھی آپ کے سلام کرنے کا انتظار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل السلام بھولنے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے اور ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا جیسے کہ نماز میں کرتے ہیں اور پھر سلام پھیر دیا، لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے کیے، یعنی آپ کی اقتداء کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درمیانی التحیات اگر بھول جائے 2 رکعت کے بعد والا اور آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، التحیات، اور اگر ذرا سا ہی اٹھے تھے کہ یاد آ گیا تو واپس بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، پورے اٹھ گئے پورے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہے کہ بیٹھ کر التحیات نہیں پڑھیں گے، پھر آپ آخر میں 2 سجدے
کریں گے جو سجدہ سہو ہو گیا، یا پھر سلام کے پاس سجدہ سہو کرنا۔ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے، یعنی اتحیات بھول گئے، کھڑے ہو گئے۔ مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا، لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ پورے کھڑے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہا، کیونکہ آدھے کھڑے ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، پورا کھڑے ہو گئے تو نہیں بیٹھے، تو لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہا، مطلب یہ کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر 2 سجدے کیے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔ اگر آپ کو سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا اور سلام پھیر لیا، جیسے کہ ہے نا کمی ہونے پہ پہلے کریں گے، لیکن آپ بھول گئے سلام پھیر لیا تو کوئی بات نہیں، تو 2 سجدے اس وقت کر کے دوبارہ سلام پھیر لیں۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے نا کہ کمی ہو گئی تو ہماری نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو، اللہ اکبر سجدہ کیا، اللہ اکبر سجدہ کیا، نماز ہماری نماز ختم کرنے سے، سلام کرنے پھیرنے سے پہلے ہم سجدہ سہو کر لیں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ لیکن اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سے مطلب سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیریں۔ اگر ایسی حالت میں یاد آئے جبکہ اگلی رکعت میں نہ گئے ہوں تو واپس وہ رکن ادا کرنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتوں پر کھڑا ہو جائے اور صحیح سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آئے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، کیونکہ اگر پورا نہ کھڑا، اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے بلکہ سجدہ سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اب نماز میں شک کی 2 صورتیں ہیں کہ جن کا تعلق شک سے، نماز میں کمی یا زیادتی کے کو کیسے مانیں گے؟ اب یہ ہے کہ اب نماز اگر زیادہ پڑھی ہے کہ کم پڑھی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے 3 رکعت ادا کی اور 4، اس صورت کی 2 حالتیں ہیں، کسی ایک چیز پر یقین ہونا، زیادتی یا کمی، ان دونوں میں سے جو ایک پہلو زیادہ راجح ہوگا، جو پہلو اس سے راجح معلوم ہو اس بنا پر نماز پوری کر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں، 3 یا 4 رکعت کو یقینی بنا لیں، زیادہ کو یقینی نہ بنائیں، کم کو یقینی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ یہ کہ 4 ہی پڑھی ہے لیکن بعد میں سلام کے 2 سجدے سہو کر لیں، تو ہمیشہ یہ سوچے کہ کم پہ آپ جو ہے اکتفا کریں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا لی، تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھائی، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو، اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ پھر آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، یہ حدیث میں کیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کیا کیا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا کی ہے، کیا کروا لی ہے کہ 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا یا کچھ کمی کر دی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھائی، یعنی آپ نے زیادہ نماز کی رکعتیں پڑھا دی ہے، تو یا زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلے کا رخ ہو کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، یعنی پڑھانے سے پہلے بتاتا کہ یہ تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کرے۔ یعنی آپ نماز میں اپنا صحیح سوچ لیں گی کہ صحیح حالت میری کیا تھی نا، 5 رکعت ہوئی تھی یا 4 ہوئی تھی، پھر کیا کرے، اپنی نماز پوری کرے، سلام پھیر لے، اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ تو شک کی صورت میں کیا ہے کہ شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ خدری رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین کی بنیاد پر رکھے. جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے. کسی چیز پر یقین نہ ہونے پر یا پھر اس سے نزدیک نقصان اور زیادتی میں سے کوئی بھی راجے نہیں، یعنی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کم پڑھا ہے کہ زیادہ پڑھا ہے، تو اسے کم رکعتوں پر یقین کر لینا چاہیے. اگر آپ نے 4 پڑھی ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، تو آپ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی، تو 3 کو آپ جو ہے نا کم پہ وہ کر لیں، اتفاق کر لیں کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہوں گی، چاہے 4 کا بھی شک ہو رہا، ٹھیک ہے، اور پھر چوتھی پڑھ لیں. تو اسے بنیاد بنانا چاہیے. بس اس پر وہ اپنی نماز مکمل کرے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے. پھر دوبارہ کہوں گی، کمی پر سلام سے پہلے سجدہ سہو، اور زیادتی ہو گئی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لی، تو کیا کریں گے، نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدہ سہو. اور اگر بھول گئے کمی پہ جیسے پہلے کرنا ہو تو نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اس نماز کے بعد ہی کر لیں، اپنی نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ سہو. اس کی مثال یہ کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز ادا کی، تیسری رکعت میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ تیسری میں ہے کہ چوتھی میں ہے. وہ تیسری رکعت راجے قرار دے کر 1 رکعت مزید ادا کرے گا اور سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا. چوتھی کا یقین نہیں ہے نہ تیسری کا ہے، تو کم کی بنیاد رکھنا ہے، کم کو ہی سوچنا ہے اور رکعت پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کی کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے عبد الرحمن بن عوف آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی؟ دیکھیں ان کی باتیں بھی کیسی ہوتی تھی نا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے. اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو اسے 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 شمار کرے، پھر یعنی کم کرے گا، اور اپنی نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کے 2 سجدے کرے کمی ہو جانے پر. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں سجدہ سہو میں کیا پڑھا جائے. سجدہ سہو کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے. ان کا حکم بھی نماز کے سجدے کے حکم کے مطابق ہے. جیسے نماز کے جو سجدے کہتے ہیں، اللہ اکبر کا سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اور سجدہ سہو میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ہماری جو نماز آپ نے پڑھی جس میں غلطی اس سے لمبا سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں لمبی دعا، اگر 3 دفعہ آپ پڑھتی ہیں سبحان ربی، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ تو 5 دفعہ پڑھ لیں. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، دوسری ابھی دعائیں وہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ آخرہ وعلانیتہ وسرہ، جو آتی ہے پڑھ لیں. اور ویسے بھی جو آپ پڑھتی ہیں اپنے سجدے میں، تو سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی اور دعا تو وہی پڑھی جائے گی جس طرح ہم اپنے سجدے میں پڑھتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. بس ہماری اگر نمازیں ٹھیک ہو جائے نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سجدے میں کتنے استغفارات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے نا. تو اور ثنا میں بھی اللہم باعد بینی و بین خطایا، یعنی سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی خطایا بالماء والثلج والبرد. چلے تو سجدہ سہو سے متعلق نہیں تھا، لیکن ویسے ہی مجھے میں نے بتا دیا کہ یعنی نمازیں ہی ہماری اچھی ہوں. اور ابھی آپ نے پڑھا شروع میں ہی کہ اگر سجدہ سہو نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا. اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ نمازوں سے ہی ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں. ویسے بھی تو ہے نا، سب کو معلوم ہے یہ روایت کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں. جس پہ حد جاری ہوتی وہ نہیں معاف ہوتے ہیں. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان. تو عمرے میں بھی اگر اللہ نے صاحب استطاعت ہیں تو ضرور کریں.
یہ نہ سوچے بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، ہو جائے حج تو پہلے ادا کر دے، حج کا فریضہ، باقی وہ تو اپنی جیب پہ اپنی حیثیت پہ رہے عمرے کا، تو لیکن حج تو ایک ضرور فرض ہے نا، وہ تو کر ہی لیں۔ تو پھر اسی طرح ایک عمرے کے دوسرے عمرے کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے، ایک نماز کے سے دوسری نماز کے درمیان گناہ معاف ہوتے۔ نماز کے سجدے میں لمبا سجدہ کرنا، بعض لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں، بس ایسے ہی، لیکن ذرا لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات اتنا پیارا تھا، ہمارے صحابی تمام صحابی جو ہے عزت کے لائق اکرام کے لائق، ان سے تو اللہ نے اتنی محبت ہمیں دی ہے کہ کتنی حدیثیں 2500 حدیثیں روایت کی، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، تو آپ سے ذوالیدین کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ لوگوں نے عرض کیا کنفرم بھی کرنا چاہیے، جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مزید 2 رکعتیں ادا کی، پھر سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا، اور کیا کیا؟ اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ 2 سجدوں کی بات بھی ہوئی نا یہاں، دیکھیں انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ذوالیدین نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے، تو رسول وسلم نے حاضرین سے پوچھا کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کیا کیا؟ 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بات بھی کی، ٹھیک ہے، اور 2 سجدوں کی طرح اس سے زیادہ طویل سجدے کیے۔ ظاہر ہے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہ اس کو ہم جو پچھلے ہم نے 2 سجدے اپنی نماز کے کیے ہوتے اس سے زیادہ طویل کرنا چاہیے۔ سجدہ سہو نفل نماز میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، صرف فرائض میں نہیں، ہم سمجھے کہ نہیں فرض میں کرنا ہے، نہیں، نفل نمازوں میں بھی سجدہ سہو اگر غلطی ہو جاتی ہے سہو کرنا ہے۔ ابن عباس نے اپنے وطر کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے، سلام کے بعد اگر گفتگو کر بھی لی تو بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، جس طرح گفتگو ہوئی نا کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے گفتگو کے بعد بھی سجدہ سہو پڑھائی اور سجدہ سہو کے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور گفتگو کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے، لیکن وہ اسی وقت ہو جائے، یہ نہیں کہ آپ دور چلے گئے لمبا وقفہ دے دیا ٹائم دے دیا تو نہیں۔ اچھا، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے، جگہ سے اٹھنے کے بعد بھی واپس آ کر سجدہ سہو ہو سکتا ہے۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت کے بعد کیا کیا؟ سلام پھیر دیا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک آدمی جسے خربان کہا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ لمبے تھے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سہو ہو گیا تھا، اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ لوگوں کے پاس پہنچے، یعنی کسی کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی پریشان کچھ ہوگا، آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مشکلات آپ سسم کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ ایک جنگ سے واپس آئے جنگ عہد سے تو پھر کہا گیا کہ وہی لوگ جنگ میں جائیں گے، دوبارہ جنگ جانا پڑا کہ وہ پیچھا کر رہے ہیں دشمن نا، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی مگر وہ جنگ عہد کے بعد دوبارہ گئے تھے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ مشکل میں ہمارے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ ہر مشکلات کا صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے تھے اور کبھی منہ نہیں بنایا، چوں چارہ نہیں کیا۔ تو آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ لوگوں کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، کیونکہ 3 پڑھائی تھی نا، پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ 1 رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کے، پھر سلام پھیرا۔ اچھا، کیونکہ بہت دور نہیں گئے تھے نا، فاصلہ لمبا ہو گیا تو نماز لوٹانا پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نہیں گئے تھے، ٹائم بھی بہت نہیں ہوا تھا، وہ جو ہے فوراً ہی وہ صحابی پہنچے، وہ کہا کہ آپ سے سہو ہو گیا تھا، آپ نے 4 کی بجائے 3 پڑھا دی، تو بہت دور نہیں گئے تھے، فاصلہ لمبا ہو گیا تو نماز لوٹانا پڑے گی۔ یہ نہیں کہ اگلے دن کی بات سے یا 1-2 گھنٹے کے بعد ہم کہیں کہ میں سجدہ سہو کر لوں، تو ایسا نہیں ہوگا، نماز لوٹانی پڑے گی۔ ذوالیدین نکلے، کچھ لوگ اندر بھی تھے، کچھ لوگ باہر،
تو بہت دیر نہیں ہوئی تھی، کچھ نکل گئے تھے، کچھ اندر تھے، کچھ باہر تھے مسجد میں، تو بہت دیر نہیں ہوتی. تو کیا ہوا تھا کہ اس لیے ٹائم زیادہ نہیں ہوا تھا، تو آپ نے صرف نماز نہیں لوٹائی، سجدہ سہو کر لیا تھا، اور زیادہ دور بھی نہیں گئے تھے. زیادتی ہو جائے تو بعد میں کریں، کمی ہو جائے تو پہلے کر لیں. لیکن اگر آپ پہلے کرنا بھول جائیں تو بعد میں بھی کرنے کی اجازت ہے، کوئی فکس نہیں ہے. بھول جائے تو دین بڑا فلیکسیبل ہے، بڑی آسانی ہے، لیکن یہ ایک اصول بتایا گیا. تو اگر آپ پہلے کرنا بھول جائیں تو بعد میں بھی کرنے کی اجازت ہے. کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، اس میں ثنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بھول گئے ہیں بیٹھے بیٹھے، آپ کو یاد آیا ہے، زیادہ دور نہیں گئے ہیں، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، تو بس کھڑے ہیں اب تو اللہ اکبر کہیں، ثنا نہ کہیں، اور آپ سجدہ سہو کر لیں. ٹھیک ہے، آپ چلے گئے، آپ اس جگہ آ کر نماز پڑھیں گے. زیادہ پڑھی ہے تو نماز کے بعد 2 سجدے کر لیں گے، اور پھر کام شروع کر دیا، اور سنتیں بھی پڑھ لی تو فرض دوبارہ پڑھیں گے. اچھا، پھر کیا ہے، صورتوں میں کمی بیشی ہو گئی تو سہو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے 30ویں پارے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی مشابہت ہے، اکثر آیتیں ملتی جلتی ہیں، جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور ایک اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ ہے نا، ملتی جلتی فَإِذَا اذا جا. تو اب آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ بسا پر پہنچ گئے. النازع، پھر کیا ہو گیا کہ النازعات کی آیت پڑھ لیتے ہیں. اب رکوع کیے، یاد آیا کہ یہ کیا کیا، تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں، کیونکہ کچھ آیتیں ملتی جلتی ہیں، خاص طور پر اماں کے پارے کی جو میں نے ابھی تھوڑی سی مثالیں بتائی. تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے کسی صورت میں کہیں کی صورت پڑھ لی، جیسے یہ بہت ملتی نا، اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اذا جاءت الصاخہ، تو اس کی بجائے یہ پڑھ لی، اس کے بجائے وہ پڑھ لی. تو یعنی قرات میں بھولنے پر تو سجدہ سہو نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نا رمضان میں، اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں کہ امام حضرات قرات میں کتنی دفعہ بھولتے ہیں، اور پھر دوبارہ پیچھے جاتے ہیں، دوبارہ قرات کرتے ہیں. تو کیا اس کے بعد سجدہ سہو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قرات میں آپ نے دیکھا ہے، تراویح میں تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ بھولتے ہیں، لیکن سجدہ سہو اس پہ نہیں ہوتا. تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا. ایک سلام نہیں پھیرنا، 2 سلام ہمیں پھیرنا ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے پڑھی، اگر اس کو پڑھنا بھول گئے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو قرات لوٹانی، مطلب آپ کو رکوع، رکعت ہی آپ کی نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی. رکوع نہیں کیا تو باطل ہو جائے گی، دوبارہ وہ آپ کو لوٹانی ہوگی. سجدہ سہو بھی کرنا، سجدہ بھول گئے تو دوبارہ وہ رکعت پڑھنی ہوگی، کیونکہ ارکان ہیں رکوع، سجدہ اور سورۃ الفاتحہ. وہ چھوٹ گیا تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کی رکعت باطل ہو گئی، اور دوبارہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا. تو اب یہ ہمارا ماشاءاللہ کنکلوڈ ختم ہو گیا. ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر کسی کو کچھ سوالات ہو تو مل کے کر لیتے ہیں. بارک اللہ لک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم میں، عمل میں، رزق میں، اوقات میں، مال میں، اہل و عیال میں برکت دے. اور آمین. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو یہ پینڈیمک آیا ہوا ہے، انفرادی مشکلات بھی ہیں، اجتماعی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو جو ہے ہماری آسان کر دے. کہیں روزی، آمین. کہیں بیماری، کہیں اموات آمین. ہو گئی ہیں تو جتنی اموات ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں جن کے سب کے درجات بلند کرے، اس کی خاتمہ آمین. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے دے. اور آمین. ہم پڑھتے ہیں اللہ اس کو پڑھنے اللہ والا صلی اللہ محمد اللہ وعلی پڑھنے آلہ والا بنا دے. اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے محمد. آراستہ رکھ. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ہم کو رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے، یعنی ہم کو ہدایت یافتہ کا بھی موقع بنا دے. اللہ ہم بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری گناہوں کی پاداش میں مشکلات آ جاتی ہیں، آزمائش آ جاتی ہے، عذاب آ جاتی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے. یہ والا استغفار تو ایسا ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ کوئی جنگ کے میدان سے بھاگ جانا تو آپ کو پتہ ہے نا بہت بڑا گناہ ہے. وہ جنگ کے میدان سے بھی بھاگ آیا اور اس نے استغفار یہ والا پڑھ لیا. ویسے تو استغفارات بہت ہے تو اس کی معافی ہوتی، کوئی بھی استغفار آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد دلوں میں بھوک پڑ گئی ہے، قرابت داریاں کٹ گئی ہے، فحاشی بڑھ گئی ہے، تو بڑی جامع دعا اس کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. ابھی مطلب ہمارے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. پلیز میوٹ کر لیں، دعا ہو رہی ہے. کسی کوئی بہن بھول گئی ہیں تو آپ کو بڑا اجر ملے گا، آپ بھول گئی ہیں، ڈسٹربنس ہو رہا ہے.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلین لہا واتممها علینا. اس پہ آپ نے اپنی اولاد، بیوی، بچوں، ذریت سب کے لیے دعا مانگ لی، شوہر کے لیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے دل شتہ ہو گئے اللہ، قرابت داریاں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ہماری محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح فرما دے یا اللہ، ہی اندھیرے سے ظلمت کے نکال دے، روشنی میں لے آ، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا یا اللہ، جس میں ہماری سلامتی ایسے عمل کریں کہ یہاں دنیا میں بھی سلامتی، آخرت میں بھی سلامتی، پیس، ٹرینکولیٹی، سلامتی، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات کر عطا فرما. ہم ظلمت کے گھٹا توپ، گناہوں کے گھٹا توپ، اندھیروں میں گرے ہوئے ہمیں روشنی میں لے آئیے. ہمیں قرآن فرقان نور ہدایت، اس قرآن کا نور عطا فرما دیجئے، اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، ہماری ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجئے. ہمارے لیے ہماری سماعتوں میں، ہماری کانوں کے سنوائی میں، ہماری بصارتوں میں بصیرت کی آنکھ دے، چیزوں کو ہم ویسے ہی دیکھیں، عام آنکھ سے نہ دیکھیں جیسے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں اللہ ہمیں آپ کی جو ہے قدرت نظر آئے کہ سب کچھ بنانے والے دینے والے آپ ہیں. ہماری سماعتوں میں، بساطوں میں، دلوں میں، بیویوں میں، شوہروں میں، اولاد میں برکت دے، وذریاتنا، ہماری نسلوں میں برکت دے. تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. الہی ہم بہت ناشکریہ کرتے ہیں، الہی ہمارے بچوں کی طرف سے بھی، ہمارے نواسے پوتیوں کی طرف سے بھی ہم یا اللہ معافی مانگتے ہیں، وہ بھی ناشکری کر دیتے ہیں، ہم ان کو بھی ٹوکتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں، تیری اچھی نمازیں، اچھا ذکر، اچھا شکر، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کرنے والے بن جائیں، اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے. اللہ اتمم لنا علینا، اللہ ہمارے ہم پہ نعمتیں پوری کر دے. اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک شیء قدیر. ہم پہ نور بھی پورا کر دیجئے، آپ تو بخشنے والے ہیں، تاکہ ہم پرسرات بھی آسان ہو جائے. الہ العالمین موت سکرات آسان کر دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکها الا انت. اللہ ہم تجھ سے آپ کی رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں. اللہ کی رحمت اور فضل ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر ساری دلدل پا جائے. بے شک سوائے آپ کے ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار ہی نہیں، کوئی ہم پہ رحم نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں فضل نہیں کرتا سوائے آپ کے. اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے، زندہ ہیں جن کے، ان کے بھی، جن کے میرے والدین تو دنیا سے جس کے چلے گئے ان کے بھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ ان والدین میں ہم ساس سسر کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی ہمارے والدین ہیں. الہ العالمین خالہ، نانی، دادی، چچیاں، پھوپھیاں، سب کے لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ میری بہنیں آپ کی محبت میں آئی ہیں، ان کی ہر دعا پوری کر دیجئے. یا الہی آپ ان کے دلوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ کی محبت میں سب جمع ہو گئی، اپنے کام کاج اپنا سب چھوڑ کر. الہ العالمین ان کے ہاتھ میرا ہاتھ خالی نہ لوٹائیے. الہ العالمین موت سکرات آسان کر دیجیے گا، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کے عذاب سوال آسان کر دیجیے، حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، آمین آمین. سعادت زیارت نصیب فرما دیجیے. جو بچے شادی کے لائق ہیں، بچوں نے نیک صالح متقی یا الہی اچھے ساتھی عطا فرما دیجیے جو دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو. جتنی میری بہنیں اور تمام مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. بے اولاد کو اولاد دے دیجیے یا الہی، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجیے یا الہی، ہماری روزی میں برکت دیجیے، ہمارا ہاتھ دینے والا رکھے، ہم ہمیشہ زکوٰۃ خیرات صدقات دینے والے ہوں کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی. الہی ہمارا ہاتھ دینے والا رکھے، دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. الہ العالمین جو مانگنے سے رہ گیا اور جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے. الہ العالمین ہم پوری ہیومینٹی پہ رحم فرما دیجیے، اس پینڈمک سے ہمیں نکال دیجیے، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے. الہی راضی ہو جائیے، ہمیں اس حال میں موت دیجیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہوں. الہی ہمیں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والا، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے. الہ العالمین جو مانگنے سے رہ گیا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دیجیے. میری بہنوں کی الہی آپ تو ہم سب کی شہرک سے بھی قریب ہیں، سب کی جائز تمنا آرزوئیں پوری کر دی، بچوں کے حق میں، شوہر کے حق میں، دین و دنیا کی بھلائیوں کے حق میں. یا آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اللہ 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 کے رسول نے فرمایا
فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک طرح ایمان پر، ایک طرح دنیا ہے قرآن میں. تو آئیے اس قرآن کی طرف. ایزی فری کلاسز ہیں منڈیز، وینسڈیز، فرائیڈیز اور سیٹرڈیز. آپ عظمیٰ جی کو فون کر سکتی ہیں. 2:30 بجے ہوتا ہے چاروں دن. سیٹرڈے کو انگلش میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، وہ خواتین، صرف اس میں بچیاں نہیں آتی، خواتین بھی ہوتی ہیں جو جاب پہ ہوتی، وہ بھی ہوتی ہیں. اور جو ہے بہت سارے سبجیکٹس اب ہم اور بھی شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. گرامر ہے، تجوید ہے، اور پچھلے پہلے کرتے بھی رہے ہیں. دورہ قرآن بہت جلد ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. دورہ قرآن انشاءاللہ ہم جو ہے جمادی الثانی کے اینڈ میں شروع کریں گے، اور رجب اور شعبان کی 15 مڈ میں ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی ورچوئل جائے گا زوم پہ. آپ کو اس دفعہ مختلف طرح کا ہے کیونکہ زوم ہے، تو آپ کو اسکرین پہ سب نظر آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 5 days a week کرتے ہیں ہم لوگ. لاسٹ ایئر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی طرح، اللہ کا ہی تھا فضل، وما توفیق الا باللہ، دورہ قرآن ہو گیا تھا شروع. تو جتنے لوگ آتے ہیں انچارج در سے، وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. جمادی الثانی کی جیسے پچھلی سال ہم نے اینڈ میں شروع کیا تھا، ایسے شروع کر دیں گے. تو رجب پورا جائے گا اور شعبان کے 15 بھی جائیں گے انشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ، اگر اللہ نے چاہا. چلیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ ہو تو ہم ڈسکس ایک سوال پوچھنی. مل کے ڈسکس کر